معزز ناظرین، برخوردار فواز نظری کے نکاح کی تقریب جامع مسجد ڈی بلاک ماڈل ٹاؤن میں منعقد ہوئی۔ مولانا یوسف خان صاحب اپنی گوناگون مصروفیات سے وقت نکال کر خصوصی طور پر تشریف لائے اور اس موقع پر انہوں نے خطبہ نکاح مسنونہ کے موضوع پر مختصر جامع چشم کشا اور ایمان افروز بیان فرمایا۔ آئیے ہم سب اپنے قلوب و اذہان کو اس پرنور گفتگو سے معطر کریں اور اس بات کا عہد کریں کہ عبادت، معاشرت اور سیاست میں ہمیشہ شریعت مصطفی کی ہی پیروی کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مولانا یوسف خان صاحب کی زندگی میں اور ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، جنہوں نے اتنا کھول کر ہمارے ذہنوں میں جو خطبہ مسنونہ کی حقیقت کو بیان کیا۔ عبادت نکاح کی ہے جو سنت رسول کی، طریقہ رسول کا ہے، شریعت رسول کی۔ دعاؤں کا طالب ڈاکٹر ضیاء المظہری۔ تو آئیے آپ کو مولانا کے خطاب کی طرف لیے چلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں پڑھ کے کیا پیغام دیتے تھے زندگی گزارنے کے بارے میں؟ تو پہلی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے سورہ نساء کی آیت نمبر 1، اور نساء کا معنی ہوتا ہے عورتیں، تو سورہ نساء کا معنی ہوتا ہے عورتوں والی صورت، یعنی پوری صورت عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ عورتوں کے حقوق، عورتوں کے احکام، ان کے مسائل بیان ہوئے۔ تو پہلی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت فرماتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے اس رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام سے، وخلق منها زوجها، اس سے اس کا جوڑا بنایا یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر ان دو سے اتنے کئی ارب انسانوں کو پھیلا کر اس اللہ نے زمین پر رکھ دیا۔ اتنا طاقتور وہ اللہ ہے، اس اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ پھر فرمایا آیت میں، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، تم اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اللہ کے واسطے میری بات پوری کر دو، اللہ کے واسطے میرے پیسے واپس کر دو۔ آخر کوئی تو اہمیت ہوگی اس اللہ کی ذہن میں، اس اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ والارحام، اور رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ قرآن مجید میں اکثر رشتہ داروں کے لیے ذوی القربیٰ کا لفظ آیا، لیکن اس آیت میں الارحام کا لفظ اللہ نے بولا، اس لیے کہ عربی زبان میں ارحام کہتے ہیں ان رشتہ داروں کو جو ابھی نکاح کے فوراً بعد نئے رشتے وجود میں آئے۔ جو ہی دلہا کہیں گے میں نے قبول کیا، بس یہ دو اجنبی لڑکا اور لڑکی میاں بیوی بن گئے، اور جو شوہر کے والد ہیں وہ بیوی کے لیے سسر بن گئے، اور جو شوہر کی والدہ ہیں وہ بیوی کی ساس بن گئی، اور بیوی کے جو والد ہیں وہ شوہر کے لیے خسر بن گئے، اور شوہر کی جو بیوی کی جو والدہ ہیں وہ شوہر کے لیے خوش دامن بن گئی، بیوی کے بہن بھائی سالے سالیاں بن گئی، اور شوہر کے بہن بھائی دیور جیٹھ نندے بن گئی۔ یعنی ابھی صرف میں نے قبول کیا، بس یہ نئے رشتے وجود میں آ گئے، تو اللہ نے سمجھایا والارحام، اور اب نئے رشتوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ پھر آخر آیت میں ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، یعنی وہ ساری فکریں ایک طرف کہ ہم بیٹے اور بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، اب اللہ ان کی حفاظت کرے، تو اللہ نے کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اب اللہ نگہبان ہے انشاءاللہ۔ اور دوسری آیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ سورہ آل عمران کی چھوٹی سی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرتے رہا کرو۔ جب انسان ترجمہ سنتا ہے تو تھوڑا سا ذہن پہ دباؤ پڑتا ہے کہ ہم کیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اس آیت کی تفسیر پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ ہر بندہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر سکتا ہے۔ مفسرین نے لکھا کون بندہ اللہ
پھر تیسری اور چوتھی آیت، دو آیتیں نکاح کے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورہ احزاب کی دو آیتیں تلاوت فرماتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور درست بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، تم اپنے بول کو درست کر لو گے، یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا۔ آج جو انسان اپنے کاموں کو اور اپنے گھر کے حالات کو درست کرنا چاہے وہ صرف اپنے بول کو درست کر لے، اپنی زبان کو درست کر لے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ حالات کو درست کر دے گا۔ یہ جو درست بول ہوتا ہے، یہاں اللہ نے قولوا قولا سدیدا فرمایا کہ تم درست بول بولا کرو، لیکن یہ نہیں کہا سچ بولا کرو، اس کے لیے اور آیات ہے۔ سب کو معلوم سچ بولنا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ ہر جگہ سچ بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کچھ سچ کی بولنے کی ایسی جگہ ہیں جہاں انسان سچ بولتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے، بہت سخت ناراض ہوتا ہے۔ جیسے انسان غیبت میں ہمیشہ سچ بولتا ہے، جو بندہ غیبت کرتا ہے سچ بولتا ہے، اس لیے کہ غیبت کہتے ہیں کسی انسان کے اندر برائی ہو، کوئی بری بات ہو، پھر وہ غیر موجودگی میں بتائی جائے تو اسے غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر یہ بندہ جھوٹ بولے اور اس کے اندر وہ برائی نہ ہو، اسے غیبت نہیں کہتے، اسے بہتان کہتے ہیں، اسے تہمت کہتے ہیں، یہ اور بری بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے غیبت کرنے والا ہمیشہ سچ بولتا ہے، اس لیے غیبت کرنے والا ہمیشہ مطمئن ہوتا ہے۔ اس کو منع بھی کرے نا بھائی غیبت نہ کرو، وہ آگے کہتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کنفرم کر لیں اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، بالکل درست، یہ سچ بول رہا ہے، تبھی تو غیبت اللہ کو پسند نہیں آئے۔ اور اسی طرح انسان کبھی سچ بولتا ہے تو دل ٹوٹ جاتے ہیں، سچ بولتا ہے گھر میں حالات بگڑ جاتے ہیں، سچ بولتا ہے دوسرے کی تحقیر اور ذلت ہو جاتی ہے۔ وہاں انسان نے بڑا سوچ سمجھ کر سچ بولنا ہے، کیا اللہ نے اس طریقے سے یہاں سچ بولنے ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت میں فرمایا، نکاح میں جو پڑھی جاتی ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کو، سیدھی بات کو، غلط بات نہیں کرنی۔ یہ انسان اپنے بول کو کیسے درست کرے؟ بہت آسان سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زبان کے 10 عیب بتائے ہیں، مختصر سے میں عرض کروں گا، 10 عیب بتائے ہیں، ان میں سے ایک عیب بھی نہ ہو تو وہ درست بول ہوگا، اور اگر ایک عیب بھی ہوگا تو وہ درست بول نہیں ہوگا۔ اور وہ 10 چیزیں جو اللہ نے قرآن مجید میں سمجھائی، نمبر 1 جھوٹ نہ ہو، اس بول کے اندر جھوٹ نہ ہو، نمبر 2 غیبت نہ ہو، نمبر 3 بہتان تراشی نہ ہو، نمبر 4 چغلخوری نہ ہو، نمبر 5 اس کے اندر تمسخر نہ ہو، دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ 5 چیزیں ہو گئی، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، بہتان تراشی نہ ہو، چغلخوری نہ ہو، تمسخر، 5 چیزیں۔ نمبر 6 اس زبان سے وعدہ خلافی نہ کرے، جو وعدہ کرے پورا کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ نمبر 7 یہ انسان اپنی زبان سے جھوٹی قسمیں نہ کھائے، جھوٹی قسمیں نہ کھائے۔ حلاف مشاء بنمیم، اللہ نے بہت برا کہا اس کو۔ 7 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 8 زبان سے بول بول کر دھوکہ دینا، کسی کو دھوکہ دینا، جس کو عربی میں خدیعہ کہتے ہیں۔ اللہ نے پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں یہ منافقین کی نشانی بتائی، دھوکہ دینا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، تو زبان سے بات کر کے دھوکہ بھی نہ دے انسان۔ نمبر 8 برے القاب کے ساتھ کسی کو نہ پکارے۔ لا تنابذوا بالالقاب، سورہ حجرات میں لا تنابذوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارا کریں، اس سے دل ٹوٹ جاتا ہے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ نمبر 10 آخری چیز گالی دینا زبان سے، وہ درست بول نہیں ہوگا جس میں گالی ہوتی۔ اللہ نے قرآن مجید میں منع فرمایا، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، یہ لوگ جن بتوں کو پکارتے ہیں آپ ان کو گالی نہ دیں۔ آج وقت کا تقاضا کہ گھروں کے ماحول کو اگر درست کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبے میں یہ آیت پڑھ کر سمجھا رہے ہیں، دیکھو آپ دلہا دلہن کی نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے بول کو درست رکھنا، کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم،
أعمالكم، اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور آخری آیت نکاح کے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ احزاب کی پڑھتے تھے۔ جب لوگ دعائیں کرواتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بس مولانا میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، دعا فرمائے اللہ کو کامیاب زندگی دے، سب لوگ دعائیں کرواتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ دلہا والوں کے ذہن میں کامیاب زندگی کا تصور کچھ اور ہوتا ہے، دلہن والوں کے ذہن میں کامیاب زندگی کا تصور کچھ اور ہوتا ہے، اور اللہ نے کچھ اور بتایا۔ آیت پڑھنے لگا ترجمہ عرض کروں گا۔ اللہ نے کامیاب زندگی کس کو کہا؟ دلہا دلہن کو سمجھنا ہوگا، ہم سب کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا آخری آیت اس نکاح کے خطبے کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، ان کی 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر چلتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس نے بڑی کامیابی پائی۔ کامیاب زندگی کو جس میں دلہا اور دلہن اور ہم سب اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں۔ بس یہ 4 آیتوں کا ترجمہ اور مفہوم عرض کرنا مقصود تھا۔ اب انشاءاللہ نکاح کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ یہ نکاح کا خطبہ پورا جامع ترمذی حدیث کی کتاب میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے۔ میں دلہا سے گزارش کرتا ہوں معاذ مظہری سے کے سامنے تشریف لے آئیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. جناب محمد معاذ مظہری و ضیاء المظہری صاحب، میں بحیثیت نکاح کے آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب محمد معاذ مظہری و ضیاء المظہری صاحب، میں نے بحیثیت نکاح کے خدیجہ بنت مبشر، جن کا مہر 2.5 تولے سونا رسول اطلاعی زیور معجل سب ادا کر دیا گیا، میں نے آپ کے نکاح میں دی، آپ نے قبول کیا، میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. آمین. تو دعا مانگا کیجیے والی، سب حضرات دلہا دلہن کے لیے بھی دعا مانگیے والی.
کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آمین اللہ دلہا اور دلہن کو دونوں خاندان والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آمین یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن الفاظ میں دلہا اور دلہن کو مبارکباد دیتے تھے، ہم بھی انہی الفاظ میں دلہا اور دلہن کو مبارکباد دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے تھے دلہا اور دلہن کو بارک اللہ فیکما وبارک علیکما وجمع بینکما بخیر۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو خوب برکتیں عطا فرمائے اور خیر کے ساتھ ایک ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی دلہا اور دلہن کو وہ خیر عطا فرما، تمام حاضرین کو وہ خیر عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شر سے پناہ مانگی دلہا اور دلہن کو اس شر سے محفوظ فرما، تمام حاضرین کو شرور و آفات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دلہا اور دلہن کو ہر طرح کے حسد سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، ہر آزمائش سے ان دونوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان دونوں کو اور ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرما، اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرما، خوشیوں والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ برکتوں والی سکون والی خوشیوں والی اولاد عطا فرما۔ آمین۔ اور یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ مدد ناظرین، یہ تھا مولانا یوسف خان صاحب کا نکاح مسنونہ کے موضوع پر، اس کے خطبہ کے موضوع پر ایک جامع اور مستند بیان۔ تو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں اب یہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب بھی یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ نکاح کا جو مسنون طریقہ ہے اس کو ہم رواج دیں گے، اور ہم اپنی معاشرت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی ترتیب دیے ہوئے اعمال کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دنیا آخرت کی آسانیاں اور فلاح عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔